محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. صلوات پڑھ دے پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر حسین عابدی اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو وصال فرماتے ہیں. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان حقیقت میں جیسے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، اگر ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو قرار نہیں آتا ہے. اعضاء یک دیگر اند، مجھے شعر پورا یاد نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے انسان آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. تو ہم لوگ جو چھوٹے سے کاروان میں منسلک ہیں اس میں کسی کی بھی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے تمام عزیز اقارب ان کی مشکلات میں بھی شریک رہیں اور ان کی خوشی میں بھی شریک رہیں. لہذا ہمارے آپ کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص طور سے ہمارے برادر عزیز تبریز صاحب کے جو عزیز کا انتقال ہوا ہے ان کی بلندی درجات کے لیے میں نے چاہا کہ چند باتیں اس عنوان سے کہ اس پر اگر ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے تو انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا اور ہمیں بھی کامیابی ملتی رہے گی. لہذا میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 31 پڑھا ہے جس کا ترجمہ تبرک کے طور پر پیش کر دے رہا ہوں. جناب عیسیٰ کی زبانی اللہ بیان کر رہا ہے. وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے. جعلنی یعنی قرار دیا، وجعلنی یعنی مجھے قرار دیا ہے. مبارکاً، اچھا مبارک ہونے کے لیے اللہ نے 2 کنڈیشن رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی رہو، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں میں مبارک ہوں، لیکن کنڈیشن ہے. وہ کیا ہے؟ اوصانی بالصلاۃ، مجھے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ نماز پڑھتے رہو. والزکوٰۃ، اور کیا نکالتے رہو؟ زکوٰۃ نکالتے رہو. دیکھیں اللہ کی آیات پر اور کلمات پر غور کریں گے تو بڑی لطافت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل زبان ان سب چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. انسان مبارک ہے تو اہمیت رکھتا ہے. مبارک ہونے کے لیے جگہ سے مبارک نہیں ہوتا ہے بلکہ جگہ انسان سے مبارک ہوتی ہے. غور کیجیے گا.
یہ کہا ہے کہ وجعلنی، مجھے مبارک قرار دیا، اینما کنت، جہاں پر بھی میں رہوں۔ کیا کہیں اگر جگہ کی وجہ سے مبارک قرار پاتے تو جہاں معین جگہ ہے وہاں پر رہتے تو مبارک ہوتے، جگہ بدل دیتے تو مبارک نہ ہوتے۔ لیکن یہاں پر ہے کہ میں جہاں کہیں پر بھی رہوں مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک جملے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ جیسے مبارک جہاں رہیں مبارک ہیں وہ جگہ مبارک بن جائے تو فخر عیسیٰ، غور کیجئے گا، جناب زہرا کو لفظ مبارک سے یاد کیا جاتا ہے، مبارکہ کہا جاتا ہے، تو اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ صرف جملہ نہیں ہے کسی پارٹی کا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ زہرا جہاں قدم رکھ دیتی ہیں وہ جگہ مبارک بن جاتی ہے، وہ جگہ جنت بن جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بنا۔ لیکن مبارک ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، اور اس میں دیکھیے دونوں ایک الگ پیغام رکھی ہوئی ہیں۔ اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، یعنی حق کے خدا کا خیال رکھوں تو مبارک ہوں۔ والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ نکالوں، زکوٰۃ حکم خدا ہے لیکن فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ غور کیجئے گا، فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ انسان کو پہنچتا ہے، یعنی مخلوق خدا کا، یعنی مبارک ہونے کے لیے ضروری ہے حق کے خدا بھی انجام دیتا رہے اور حق الناس کو بھی ادا کرتا رہے، انسان مبارک بنتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اب دیکھیں میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، 5-7 منٹ کے اندر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک یہ لفظ ہے برکت سے نکلا ہوا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں چیز کم ہو لیکن اثر زیادہ ہو۔ کیا ہو؟ چیز کم ہو لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی چیز زیادہ ہو لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اسی وجہ سے آل محمد نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، زیادتی کی دعا نہیں کرو بلکہ برکت کی دعا کرو۔ کیا کرو؟ برکت کی دعا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے 2 لاکھ کما رہے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ برکت نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کم آوک اور آمدنی ہے لیکن مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ برکت ہے۔ کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہا کہ چیز کم ہو اثر زیادہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ برکت کہا جاتا ہے۔ اچھا، مبارک اور برکت بہت سی چیزیں، بہت سی جگہ، بہت سی عنوانات ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ کبھی انسان خود شخصاً مبارک ہو سکتا ہے، کبھی انسان کی عمر مبارک ہو سکتی ہے، کبھی جگہ مبارک ہو جائے۔ غور کیجئے گا، اب آپ کہیں گے ابتدا میں کہا تھا جگہ، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب عیسیٰ جگہ کی وجہ سے مبارک ہے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے انسان اتنا مبارک ہو کہ اس کی وجہ سے جگہ مبارک ہو جائے۔ لہذا میں ایک مثال دوں، مکہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ زمان مبارک ہے یا نہیں ہے؟ کیسے مبارک ہے؟ چیز کم ہو لیکن اثر زیادہ ہو۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 رات سے بہتر ہو سکتی ہے۔ زمان مبارک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مکان بھی مبارک ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے دعائے ندوہ پڑھا، للذی ببکۃ مبارکن۔ یہ بکۃ کیا ہے؟ کہا مکہ، جگہ مبارک، تو مکہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ مثال دوں کہ اس طریقے سے مبارک ہے۔ کہا جو ہم معمولی سی 2 رکعت دیکھنے میں، ورنہ ایک سجدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، 2 رکعت مستحب نماز، لیکن یہی مکے میں مسجد الحرام میں پڑھیے تو 2 رکعت 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو بھائی نماز تو وہی تھی، ایسا نہیں تھا سورہ بدل گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر سورہ حمد کی جگہ پر سورہ بقرہ پڑھا تھا اس وجہ سے ثواب، یعنی نماز وہی تھی لیکن جگہ مبارک تھی اس وجہ سے۔ اسی طریقے سے کربلا میں آ جائیے،
جگہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ مٹی مبارک، تربت، خاک شفا مبارک ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ سب برکتیں ہیں، ایک ذرہ خاک شفا انسان کو تمام بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا چیز کم ہو لیکن اثر زیادہ ہو اسے برکت کہا جاتا ہے۔ انسان کا وجود مبارک ہو سکتا ہے، انسان کی عمر مبارک ہو سکتی ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بی بی زہرا کا وجود اٹھا کے دیکھیے بعد وفات رسول۔ کس کے بعد؟ میں پوری زندگی نہیں کہہ رہا ہوں، بعد وفات رسول سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ہم مانتے ہیں تو کتنا مانتے ہیں؟ 95 ڈیز زندہ رہی ہیں۔ 95 دن انسان کے کیسے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ 95 دن اتنے مبارک ہیں کہ اگر آپ ریسرچ کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، یقین جانیے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اثرات بیان نہیں کر سکتے۔ ایک اشارہ کروں، کہا آج تک تشیع باقی ہے، طاقتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن شیعہ باقی ہے، تشیع باقی ہے۔ کہا یہ برکت وجود زہرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت وجود زہرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس 95 دنوں میں زہرا نے غدیر کو بچا لیا، ثقیفہ کو نابود کر دیا۔ یہ برکت زہرا ہے یا نہیں ہے؟ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کبھی کبھی انسان کے 10 بیٹے ہوتے ہیں لیکن نسل ختم ہو جاتی ہے۔ وجود زہرا ایک ذات ہے لیکن اتنی بابرکت، ایک نہیں 11 ایسے امام دیے جو زمین کو منور کرتے رہے، اور آج تک ہر جگہ پر نسل زہرا موجود ہے۔ یہ سادات ہے، یہ اولاد زہرا ہیں، یعنی یہ کیا؟ یہ مبارک ہونا ہے۔ تو وجود مبارک ہے، زمان مبارک ہے، شخص مبارک ہے، اور زمانہ مبارک ہوتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کس عنوان سے؟ برکت کے عنوان سے۔ اور یہ دعا کرنا چاہیے بار الہ ہمیں زندگی نہیں چاہیے بلکہ ایسی زندگی چاہیے جو کام آئے اور مبارک بن جائے۔ غور کیجئے گا۔ لہذا کبھی کبھی آپ دیکھیے لوگ 100 سال جیتے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں، لیکن کبھی چند سال جیتے ہیں لیکن بہت فائدہ۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، علماء کو یاد کیجئے، شیخ صدوق کتنے دن زندہ رہے لیکن 300 سے اوپر کتابیں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کہا تھا ولد مبارک۔ غور کیجئے گا، مبارک۔ شیخ عباس قمی مبارک کیوں؟ اس لیے کہ کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھ دی، صرف اس وجہ سے ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کی زندگی مبارک تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو فائدہ پہنچایا اور لکھ دیا۔ تو انسان مبارک ہو سکتا ہے، لہذا دعا کرے کہ زیادہ جینے کی تمنا نہیں ہے بلکہ ایسے بن جائے کہ وجود ہمارا اگر دیکھنے میں بہت عظیم نہ بھی ہو لیکن برکتیں عظیم ہو جائیں۔ لہذا میں ایک جملہ اور ایک حدیث کو کر کے یہیں پر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی کو مبارک قرار دے دے، اور دعا کرتے رہے ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ برکتیں کیوں گھروں سے اٹھتی ہیں، مبارک کیوں نہیں رہ جاتا ہے؟ صرف 3 حدیث پیش کر کے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تبرک کے طور پر تاکہ جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا برکتیں گھر میں کیوں نہیں رہتی ہیں، مبارک گھر خراب کیوں نہیں پاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھر مبارک ہو جائے۔ معصوم کہتے ہیں قال رسول اللہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں فیہ خمر، جس میں کیا ہوتی ہے؟ شراب ہوتی ہے، او دفن، دف بجاتے ہیں جو، تنبورن، تنبور بھی اسی کے ساتھ، او نردن، یہ سب قمار ہیں، آلات قمار ہیں، ولا یستجاب دعاءہم، اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، وترفع عنہم البرکہ، اور ان سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ حدیث کیا ہے؟ جس گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں برکات نہیں ہوتی۔ یہ رسول اسلام نے کہا۔ پہلی حدیث میں نے پیش کی، میں وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وقت کے اندر تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ولا یذکر اللہ یا یذکر اللہ، یا اس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، فیہ تقل برکہ، اس میں برکت کم ہو جاتی ہے،
وَتَحْجُرُ الْمَلَائِكَةُ اور ملائکہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ اور شیاطین وہاں گھر کرنے لگتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، ملائکہ برکات چلے جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 2 حدیث ہوئی ہے۔ تیسری حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تیسری حدیث ہے اور یہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، جھوٹی قسم کھانا۔ آج سماج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات اتنی وزنی کرو کہ قسم کھا کے اس کا اعتبار نہ دلانا پڑے۔ غور کیجئے گا، قسم کہاں پہ کھاتے ہیں؟ جہاں بات میں وزن نہیں ہوتا ہے تو اعتبار دلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی بات ہی نہ کرو کہ جہاں پر اعتبار کے لیے قسم کی ضرورت پڑے۔ غور کیجئے گا، اور پھر اگر جھوٹی قسم کھا رہے ہو، مولا کائنات آ کے کہتے ہیں، روایت میں ہے، یاتی امام علی علیہ السلام، امام علی آئے، کہاں پر آئے؟ فی السوق، بازار میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا اہل السوق، اے بازار والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَلَفَ اور اپنے آپ کو قسم کھانے سے بچاؤ۔ حلف کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ السِّلْعَ ہو سکتا ہے قسم تمہارے سامان کو بیچنے میں زیادتی تو کر دے۔ مولا کے الفاظ پر دقت کیجئے گا، يُنْفِقُ السِّلْعَ، سلعہ کہتے ہیں سامان کو، متاع کو، اشیاء کو، وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے بیچنے میں، لیکن ایک نقصان ہوتا ہے، یمحق البرکہ، برکت اس سے کم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک سامان بکے لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اگر قسم جھوٹی کھا کے کسی کو، ہماری زبان میں کہتے ٹوپی پہنا کے، ہو سکتا ہے 4 سامان بیچ لے لیکن گھر کی ضرورت پوری نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت کم ہو جاتی۔ میں نے بات کو تمام کیا۔ اگر وہ چیزیں جس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے گھر میں ہوں گی تو برکت نہیں ہوں گی، قرآن میں گھر میں ذکر خدا و قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو برکت نہیں ہوگی، جھوٹی قسم ہم کھاتے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے میں نے 3 حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ پہنچ گئے ہوں گے۔ ان تینوں کو اپنی زندگی سے نکال دو تو برکت ہی برکت ہوتی چلی جائے گی۔ پڑھ دے۔ آپ کہیں گے کہ بے ربط بات، بے ربط نہیں ہے، دوسرے کی پہچان اسی پانی سے تھی۔ غور کیجئے گا، ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، کہا جو جھوٹا تھا تو لقب کے ذریعے سے اعتبار دینا چاہتا، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اگر تم قرآن میں اپنے ذریعے سے وحی میں شامل کرنا چاہو گے تو رسول تمہیں اپنی بارگاہ سے بھی نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ کہا یہ 3 عمل ایسے ہیں جس کو انجام دو گے تو برکت ختم ہو جائے گی، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ گے تو برکت ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یزید نے یہی چاہا تھا، دنیا سے برکت کو ختم کر دیا جائے، اسی لیے اس نے کہا قرآن کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، اور شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے قیام کر کے بتایا کہ ہمارا وجود بابرکت ہے، لہذا ہم اس دنیا کو برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں، لہذا قیام کیا۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ ظالموں نے حسین کو ایک تپتے صحرا میں، جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، گھیر کر ایسی اذیت کی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہے۔ حسین ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کر آئے، اے فوج جفاکار، تمہارے نزدیک حسین اگر خطا وار ہے تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کی ماں کا مرکز غذا خشک ہو چکا ہے، لہذا یہ بچہ اگر پانی نہ ملے گا تو مر جائے گا۔ لیکن کسی لعین نے جب آگے بڑھ کر پانی نہ پلایا، حسین نے پھول سے بچے کو ہاتھوں میں لیا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو،
ازگن نے طاقت کو سمیٹا، سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیرا۔ اتنا منظر دیکھ کر فوج اشکیا رونے لگی۔ عمر سعد نے آواز دی، این آئین ہرملائک تا کلام الحسین، سنسناتا ہوا تیر 6 مہینے کا مرجھایا ہوا علی اصغر، گلا چھتا ہوا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ بڑی مظلومیت سے تیر نکالا، خون کو ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ اپنے چہرے پر مل لیا۔ میرے لال گواہ رہنا، کل قیامت میں اسی طریقے سے نانا کے سامنے حاضر ہوں گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔